کرنا مدد غریب جو مل جائے راہ میں، جتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے نعمت افطار کے سیگمنٹ بزم علماء میں۔ اور یہ بزم علماء چونکہ ہمارا مین سیگمنٹ ہے، اس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سوالات و جوابات ہوتے ہیں، آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، ہمارے آڈینس یعنی ہمارے ویورز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ڈائریکٹلی علماء کرام کا۔ آپ فقہی اور شرعی سوالات ہم سے کیا کرتے ہیں، علماء کرام دیتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات، اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک موضوع کو زیر لب لایا جاتا ہے، اور اس موضوع پر علماء کرام سے علم و آگہی کا ایک سفر ان کی رفاقت میں ہم طے کرتے ہیں، اور بہت کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جن سے ہم روح شناس ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بات پرانی ہوتی ہے لیکن اس کا بتانے کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ نیا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ اور آج بھی اس امید پر علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسلام کی بے انتہا خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی جو the most beautiful element of اسلام ہے وہ اس کا نظام بندگی ہے، یعنی ایک معبود برحق کی بندگی اور اس کے سوا کسی کو کسی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور جب اس اپنے معبود کی بندگی کرنا، پورے عالم اسلام پہ روئے زمین پر جو مسلمان ہے وہ 2 ارب سے بھی زیادہ تعداد میں موجود ہے، وہ 2 ارب لوگ ایک ہی معبود کے آگے سر جھکاتے ہیں اور ایک ہی معبود برحق کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی بندگی جنت کی لالچ یا ثواب کے لالچ میں نہیں، بلکہ سب سے پہلے اولین ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ یا اللہ تو بندگی کے لائق ہے، تجھے عبادت زیبا ہے، تجھے کبر زیبا ہے، تو ہم اس لیے تیری بندگی بجا لاتے ہیں، ہم تجھی سے عبادت مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف سر جھکاتے ہیں۔ آج اس کے نظام بندگی پر بات کریں گے۔ ایک اسلوب بندگی کا ایک شاعر نے یوں بھی متعارف کروایا کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ آئیں آج نظام بندگی پر بات کرتے ہیں، اور ملک پاکستان کے مقتدر مستند اکابر علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور جناب حضرت علامہ مفتی عبداللہ نورانی، مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ معذرت آپ آتے بڑے دنوں کے بعد ہیں تو وہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ اور نظام بندگی آج موضوع ہے، اس پر ہم آغاز کر رہے ہیں، آغاز کلام۔ اسلام میں بندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ تصور، اس پہ میں چاہتا ہوں کچھ بات ہو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ عبداللہ صاحب کون ہیں جو روزانہ اصل میں وہ ایکچولی یہ دونوں میرے پیر بھائی ہیں، اور وہ پرانے ایک مفتی عبداللہ نورانی تھے اور یہ مفتی احمد سعید نورانی، دونوں میرے پیر بھائی ہیں۔ اور جو پھر کچھ زیادہ آتے ہیں ان کا نام نہیں پتا آپ کو؟ نہیں، اتفاق ہو گیا، جو کم آتے ہیں ان کا نام پتا ہے۔ اصل میں تو سارے ہی عبداللہ ہیں۔ سرنامے میں تمہید میں اتنا زیادہ میں بول گیا کہ وہ ایک اچانک سے زبان سے۔ اصل میں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے نا کہ اسلام میں جو عبادت یعنی بندگی کا تصور ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں اسلام میں بندگی ہی کا تصور ہے۔ ہاں، یعنی ایک معبود کی بارگاہ میں عبد کا اپنی بندگی کا اظہار، اپنے تذلل اور اپنی تواضع کا اظہار، اور اس کے تمام احکامات کے آگے سر جھکانے کا اظہار۔ تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ دوسری آیت کریمہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور جنت کے راستے کی طرف آتا ہے، کون برے اعمال کر کے جہنم کے راستے کی طرف آتا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آزادی پسند ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل آزاد ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، اور اس کی آڑ لے کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ انسانوں کا پابند ہونا چاہیے
اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کسی رب کا جو ہے وہ کسی رب کا غلام ہونا چاہیے یا کسی رب کا بندہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی جو غلامی ہے نا یہ غلط ہے. انسان کی غلامی میں رہنا، کسی اور کی غلامی میں رہنا یہ غلط ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہنا حقیقتاً یہ آزادی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے نا، اس وقت کتنے خدا تھے اور کتنے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی. جو بھی ذرا طاقتور ہو، قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. جو بڑی چیز دیکھی کہا یہ میرا رب ہے. جس کو طاقتور دیکھا تو کہا اس کی پوجا کرنی چاہیے. تو اسلام نے کیا کیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس دنیا میں تشریف لا کر ہزاروں لاکھوں خداؤں کی غلامی سے چھڑا کر انسان کو ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ سکھا دیا. یہ ہے آزادی کہ اوروں سے آزادی، کتنے خداؤں سے آزادی ملی ہے. کیا اچھا پھر آپ دیکھیں ایک ادارے کے 3-4 اونر ہوں، صحیح، آپ کس کو جواب دیں گے؟ ایک ادارے میں ہر کوئی جو ہے وہ بڑا بنا ہوا، کس کو جواب دیں گے؟ ہر کوئی اونر بنا ہوا. ایک بڑا ہونا تو اس کو جواب دینا بھی آسان ہوتا ہے. فطرت بھی اس بات کی تقاضی ہے کہ ایک کو جواب دیا جائے، ایک کو، ظاہر ہے. اور ہم دیکھیں نا، ہم ایک معبود کے ماننے والے. ایسا بادشاہ ہے ہمارا کہ کسی دنیا کے بادشاہ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کے آگے. بڑے سے بڑے بادشاہ 2 تن پہ کپڑے باندھے اس کی بارگاہ میں کھڑے پروانہ وار لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور سب کو وہاں اپنی حیثیت معلوم چل جاتی ہے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب، بندگی کا جو مفہوم ہے اس پر بات ہو رہی ہے. حضرت نے بڑا خوبصورت، لیکن آزادی، کیا آزادی کی بات کی، اتنے سارے خداؤں سے آزاد کرایا. پہلا جملہ بہت اچھا ہے، اور ایک خدائی، کیا زبردست جملہ، اور پہلا جملہ بھی. خیر مفتی حسن نوید نیازی صاحب، یہ جو بندگی کا تصور ہے، بندگی عبادت، اس کا بندہ ہونا، اس سے بڑا اعزاز کیا. یہ اس کی وسعت، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لوگ عام طور پر عبادت اور بندگی کا بڑا ہی ایک مختصر اور محدود سا مفہوم لیتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چند رسوم ادا کرنے کا نام عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. زیادہ کریں گے تو نکاح اور طلاق کے معاملے میں باب مناکحت میں ایک طریقہ کار جو ہے اس کو اختیار کرنے کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ، ان 2 چیزوں کے علاوہ، یعنی عبادات اور مناکحات، ان 2 کے علاوہ بقیہ چیزوں میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہمیں آزادی ہے، ہم جیسے چاہیں اپنے معاملات کریں، جیسے چاہیں معاشرے میں رہیں، جیسے چاہیں دوسروں سے پیش آئیں. اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمارے دین متین کے اندر بندگی کا جو تصور ہے، جو بندگی کا دائرہ کار ہے، وہ بہت بڑا ہے. وہ مسجد سے لے کر بازار، گھر، عدلیہ، مقننہ، پارلیمنٹ تک پھیلا ہوا ہے. یعنی اس کے اندر شخصی و انفرادی سطح بھی شامل ہے، ملی و اجتماعی سطح بھی شامل ہے، سیاست بھی شامل ہے، معیشت بھی شامل ہے، معاشرت بھی شامل ہے، بیع و شراء بھی شامل ہے، اجارہ بھی شامل ہے، جنایات، قصاص، دیات، یہ سب شامل ہیں. یعنی زندگی میں جو کچھ جس چیز سے انسان کو واسطہ پیش آتا ہے، ان تمام امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لانا، ان تمام میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا، یہ عبادت ہے. واہ، تمام امور کے اندر. اور خود قرآن مجید فرقان میں فرمایا بھی گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی مان کر اس کی مانو. یعنی تمام امور کے اندر اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو یہ ہے اسلام کے اندر پورا داخل ہونا. یعنی تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا ہے، اللہ کی سپریمیسی کو ماننا ہے کہ جو سپریم پاور ہے وہ اسی کی ہے، ڈیوائن آرڈر جو ہے وہ اسی کا ہے، اور وہ ہمیں ہر سطح پر فالو کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین ہے. ہمارے دین میں تو عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جو مباحات ہیں، یعنی وہ امور جن کا تعلق خالص ہماری خواہش کے ساتھ ہو، اور جس کے اندر نہ ثواب کا پہلو ہو نہ عقاب کا پہلو ہو. یعنی گناہ بھی نہیں ہے اس پر،
اور اس پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے، خالص ہماری خواہش کا معاملہ ہے. مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے، ازدواجی تعلقات کا معاملہ ہے، یہ اور ایسے امور ہے جن کا تعلق صرف ہماری خواہش کے ساتھ ہے. ہمارا دین متین تو اتنا پیارا دین ہے، وہ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اچھی نیت کر لیں گے تو ہمارے یہ سارے افعال بھی عبادت بن جائیں گے. ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، ہمارا پینا بھی عبادت ہے، ازدواجی تعلقات جائز طریقے سے قائم کرنا یہ بھی عبادت ہے، جبکہ ان سب کے اندر اچھی نیت ہو. کیونکہ مباح کے بارے میں یہ قاعدہ ہے ہماری شریعت کا کہ حسن نیت سے مباح مستحب میں کنورٹ ہو جاتا ہے، مباح صرف مباح نہیں رہتا. یعنی صرف مباح کا مطلب یہ ہے کہ نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، گناہ بھی نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس میں اچھی نیت کر لی، مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہوئے اگر میں یہ نیت کر لوں کھانے میں کہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی اس قوت سے میں اللہ کی عبادت کروں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کروں گا، یا علم کی ترسیل کروں گا، یا خلق خدا کے کام آؤں گا، یا دین متین کی حمایت کروں گا، نصرت کروں گا، تو اب میرا یہ کھانا یہ بھی عبادت ہے، اور اس نیت سے میرا پینا بھی عبادت ہے، اور اس نیت سے میرا سونا بھی عبادت ہے. یعنی دین میں عبادت کا تصور اتنا وسیع ہے کہ آپ کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، آپ کا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، آپ کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. لیکن کب؟ جب آپ کی نیت اچھی ہو، اور نیت اللہ کی رضا کی ہو. معبود حقیقی عبادت ہے نا، معبود حقیقی کی رضا کی نیت ہو تو ہر فعل عبادت ہے. زبردست. میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. حضور، کیا اسلام کا نظام بندگی انسان کی آزادی اور اس کی جو خود مختاری ہے اس کو مطلب سلب کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، دیکھیں جی، انسان کا بنیادی مقصد حیات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہے. اللہ رب العالمین کی بندگی کے دائرے سے اگر بندہ نکل جائے تو پھر وہ دنیا کی غلامی میں آ جاتا ہے. صحیح. اور دنیا کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ اس پر طاقتور بن کر حاوی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا کہ انسان کے لیے ساری چیزیں مزین کی گئی ہیں. اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، مال و متاع کی محبت ہے، جائیداد کی، پراپرٹی کی محبت ہے. یہ ساری محبتیں انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں جکڑ کر رکھتی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. کیا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر نظام نہ بتا دیا جائے کہ تم دنیا کی محبت سے نکلو، تم اولاد کی محبت سے نکلو، تم کاروبار کی محبت سے نکلو، مال و متاع کی محبت سے نکلو، اور تم ایک رب کی محبت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں اس قدر داخل ہو جاؤ کہ انسان کی زندگی، انسان کا وجود اور انسان کا موجود ہونا، یہ دونوں کے دونوں اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرنے کے ہی زمرے میں آتے ہیں. جیسا کہ ارشاد فرمایا مفتی صاحب قبلہ نے بھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. انسان و جن کو اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا. باقی یہ دنیاوی عوامل جو ہے یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ فطور پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی غلامی سے نکلنا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے نا ٹوٹل وہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے مقصد پر ہے. لیکن ہم تقسیم یہ نہیں کر پاتے کہ دنیا کی غلامیوں سے نکلنا، کیا اللہ رب العالمین کی غلامی سے نکلنا بھی اسی کے اندر داخل ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں داخل ہونا، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں داخل ہونا، یہ انسان کے کامل ہونے کا ثبوت ہے، اور یہ انسان کو اصل حقیقی آزادی سے متعارف کرواتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ نظام بندگی اگر اجتماعی شکل میں ہو، آپ حج کا وہ منظر دیکھتے ہیں، حج کا وہ اجتماع دیکھتے ہیں، اور مساجد میں جو آپ ماشاءاللہ رش دیکھتے ہیں نمازیوں کا، اور ان کا ایک ساتھ سجدے میں جانا، ایک ساتھ رکوع میں جانا. اللہ اکبر. منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. اور بزم علماء سجی ہوئی ہے، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات و جوابات جاری ہیں. لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کیجئے سوالات، علماء کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. گزارش ہے کہ فقہی اور شرعی سوالات پوچھئے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا سوال؟
ہاں جی، میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے قیام میں سورت پڑھنا شروع کر دی اور مکمل پڑھ دی صحیح. اور پھر اسے یاد آیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو کیا اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوبارہ بھی سورت پڑھنا واجب ہوگا اور نہ پڑھنے کی صورت میں کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی سلمان جی. آپ کو اور تمام علماء کو میری طرف سے رمضان المبارک. ماشاء اللہ. سوال بتائیے گا. آپ کو بھی مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے. میں آمین. پرسوں بھی ٹیلی فون کیا تھا سر, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیا آپ کا؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ نماز کی اصلاح کے لیے میں نماز میں پڑھتا تھا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. بتا دیا بتایا تھا ہم نے جواب. آپ پروگرام میرے خیال اور نہیں میں نہیں سن سکا سر, میں نہیں سن سکا, میں کام پہ چلا گیا تھا. دوبارہ ابھی دوبارہ بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک سیگمنٹ آتا ہے بیچ میں کوئز کا, اس کے بعد علماء پھر بیٹھتے ہیں جواب دینے کے لیے, تو اس لیے آپ ذرا ٹھیک ہے. چلیں کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. بھائی میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی پوچھیے. پہلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی جو 4 رکعت ہوتی ہیں تو ان میں ہر رکعت میں یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے صحیح یا ہے. پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ. ہاں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. چلیں ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی AR پروگرام میں بات کر رہے ہیں. جی بول رہے ہیں آپ. سوال پوچھیے. جی سوال یہ پوچھنا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے رشتے کے بارے میں چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. آپ کا سوال بھائی جان میں سن رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سوال پوچھیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی کیا سوال ہے؟ آواز آ رہی ہے پوچھیے. سوال یہ میرا کہ باپ اور بیٹے میں آپس میں کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہے. صحیح ہے. بیٹا کوئی غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے باپ ناراض ہو گیا ہے. اچھا مطلب باپ اور بیٹے میں ناراضگی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی. اور بیٹا بار بار کچھ ایسی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے باپ اس کے ساتھ ناراض ہوا ہے. بات پر غلطی کرتا ہے. بار بار ایک غلطی ایسی کر رہے ہیں. صحیح. چلیں دیکھ لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی. آپ ٹی وی بند کر سکتے ہیں؟ ہیلو. ٹی وی کا والیوم بند کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی بند کر دیا. بڑی مہربانی بھائی, بہت شکریہ آپ کا. سوال پوچھیے. جی ہیلو. سوال پوچھیے. سوال. یار آپ ٹیلی ویژن پہ کال کریں تو پلیز میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں. بہت دیر ضائع ہوتی ہے. اتنے لمحے میں 2 سوال ہو سکتے ہیں, آپ وقت ضائع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا روزوں کا کتنا فدیہ ہے مہینے کے؟ کتنا؟ کس چیز کا فدیہ؟ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ. روزے کا فدیہ. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ سر میرے والد صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں لیکن ہاسپٹلس میں سر رپورٹس وغیرہ چیک کی ہیں سر, وہ بالکل ٹھیک ہیں, تو کوئی وظیفہ وغیرہ سر بتا دے کائنڈلی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے مذاق میں کہ تم نے مجھے گود لیا ہے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو؟ گود لیا. مذاق میں شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے گود لیا ہے. کیا گود لیا ہے؟ اچھا گود لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کوشچن. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ سر روزہ رکھا ہو تو اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟
दोबारा बोलिए। मैं रोजा रखा हो अगर भूख अलग से निकल जाना तो उससे रोजे पे फर्क आता है या नहीं? चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछना है जी, पूछिए सवाल। सर, बीमार बंदा हूँ, रोजे नहीं रख सकता, फिर कितना हदिया देना है सर? ठीक है, ठीक है, बताते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई वो मुझे ये पूछना था कि मेरी डिवोर्स, आपकी आवाज कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। मेरी डिवोर्स हो गई है और मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है कहीं। ठीक है, अच्छा चलें, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि ये इस्तिखारे के मुतल्लिक मैं पूछना चाहता हूँ कि ये रिश्तों के मुतल्लिक भाई कोई भी रिश्ता आए तो इस्तिखारा कराएं, तो अगर इस्तिखारा जो है ओके नहीं आता सही, तो क्या ये इसी तरह बच्चे और बच्चियों की जिंदगी जो है वो गुजरती रहे? चलें बताएं। क्या सवाल है? ये कह रहे हैं इस्तिखारा सही नहीं आता तो फिर बच्चियों की शादी करना यानी उसको कैसा? फॉलो करना जरूरी ना है या करें नहीं? या करें, क्या करें? जी अस्सलाम वालेकुम। और बच्चियों की उम्र का भी मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल? सवाल पूछिएगा। ये मेरे दो सवालात हैं कि रोजे की हालत में सुरमा लगाना कैसा है और ब्लीच करना, जो ब्लीच की करती हैं औरतें मुंह पे और हाथों पे जो की जाती है। ब्लीच, ठीक है, ओके, सुरमा और ब्लीच। चले नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है जी कि कुछ लोग हमारे इधर सहाबा इकराम के बारे में बहुत। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? आपका जी, सवाल? मेरे 3 सवाल हैं। जी पूछिए। पहला सवाल ये है कि कायदा अखीरा में 2 से ज्यादा मतलब दुआएं पढ़ी जा सकती हैं या 1 से ज्यादा? किसमें? जैसे अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया कायदा अखीरा में, कायदा अखीरा में। अच्छा अच्छा, जी जी, कायदा अखीरा में ना, पूछे अखीरा या कायदा उला? अखीरा जी का। कायदा अखीरा में। जी जी उला उला का है। जी। और दूसरा? और दूसरा सवाल ये कि सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 में एक लफ्ज है बिसल लिस्मी है या बिसल इस्मी है? बिसल इस्मुल फुसूकु। हाँ, क्या कह रही हैं इस हवाले से? तो बिसल लिस्मी है ये लफ्ज या बिसल इस्मी? अच्छा बताते हैं, अभी बताते हैं आप। एक और कॉलर हाँ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट। अच्छा आप ही का सवाल है? आप ही का सवाल है अगला भी? चले नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सर ये है कि मैं नमाज जब पढ़ती हूँ तो 4 रकात पे अगर मैंने नियत की या सुन्नत की, जोर की, तो फिर मुझे बात का याद भूल जाता है कि मैंने 4 फर्ज पढ़े हैं या 4 सुनते नियत की हैं। कभी फर्जों में मुझे ऐसा होता है, तो मैं क्या मुझे करना चाहिए इसमें? सही सब ये माशाल्लाह ये सवाल लोगों की इबादत का ज़ौक़ है ना, रोज इस तरह का सवाल आ रहा है, मुझे खुशी हो रही है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? मुझे गुस्सा बहुत आता है जी। गुस्सा बहुत आता है मुझे। अच्छा तो क्या करें? तरीका बताएं। हाँ वजीफा बताएं, कोई तरीका बताएं। चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा दूसरा सवाल भी प्लीज सुन लें। जी बताइए। जी दूसरा सवाल ये है कि नमाज के फौरन बाद जो हम कलमा पढ़ रहे होते हैं, अक्सर बंदे ला इलाहा पढ़ रहे होते हैं, तो क्या इससे मतलब और माने का कोई बदल जाता है या कोई फर्क पड़ता है इससे? ला इलाह पढ़ते हैं। ला इलाह ज़बर पढ़ने की बजाय हाँ को वाज़े नहीं करते, हाँ को साकिन हाँ पढ़ को रहे हैं, वाज़े ये मकसद। साकिन कर देते हैं। ठीक है, सही बता दें। बताएंगे इंशाल्लाह इस बारे में। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी बीवी नमाज पढ़ते ना भूल जाती है। ठीक, तो जरा इसके लिए बताइएगा। बताएंगे इंशाल्लाह बताते हैं। कौन भूल जाते हैं? बीवी नमाज पढ़ते हुए भूल जाती। बीवी जी बेटी। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है? जी मुझे सोहेल रामजदी का नंबर चाहिए। मिल जाएगा मिल जाएगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि हमने मस्जिद के लिए जो रकम रखी हुई थी, जी जी, और वो अब ये था कि मेरी नंद जो है वो बेवा हो चुकी है। अच्छा ठीक है। उसको वो रकम हम दे सकते हैं?
अच्छा ठीक है, बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सलाम है कि खाला अपने भांजे को ज़कात दे सकती है? ठीक है, खाला भांजे को ज़कात। खाला अपने भांजे को चले आप एक वक्फा है, और वक्फा अजान असर का तो नहीं है मेरा ख्याल, एक और इंशाल्लाह सेगमेंट है उलमाए किराम का, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अजान असर और नमाज असर की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां रोज़ा पाकिस्तान और खलीजी रियासतों में इख्तियार कर लिया गया और इफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अशरा रहमत के इस दूसरे आखिरी रोज़े में अल्लाह रहमतों की बरसात में से हमें भी कुछ बूंदें अता फरमाए। मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। जी कुछ मजीद आपकी कॉल शामिल करेंगे, आप चाहें तो बस ये कुछ कॉल्स हम और ले रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। पूछें। तो वो इस तरह है कि अगर रात को आपस में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर। अच्छा चलें, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? सर एक वजीफा वजीफा या मोहम्मद भी पढ़ना है, मोहम्मद पढ़ना है। चले, या मोहम्मद भी पढ़ना है या मोहम्मद पढ़ना है। सही, चले एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है खातून? भाई मेरा सवाल है कि उलमाए किराम की बारगाह में ये सवाल है कि आलिम बड़ा होता है या वली? क्या आलिम बड़ा होता है या वली? आलिम बड़ा होता है या वली? अच्छा चले एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम कुलसुमतुल। जी क्या सवाल है आपका? आप ARV QTV पर है। जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा वालिद और भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं। सवाल के लिए फोन कीजिए, हमारा सवाल जवाब का है। बहरहाल मैं जवाबात की तरफ आता हूँ। मुफ्ती साहब प्लीज। अच्छा, ये सवाल हुआ कि वितर जो है वो आम तौर पर गालिबन जो मैं समझा हूँ कि ये रात को तहज्जुद से पहले पढ़ते हैं वितर। तो अब कह रहे हैं कि तरावी के साथ कैसे पढ़ें? तो वितर जो है वो बेहतर ये कि तरावी के बाद पढ़ें, लेकिन तरावी से पहले भी पढ़ ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बेहतर ये तरावी के बाद पढ़ें। तो आम तौर पर जब तरावी हो जाती है मसाजिद में तो उसके बाद 3 वितर जमात के साथ पढ़े जाते हैं, जो कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से हैं। तो इसीलिए फिर जमात के साथ पढ़ने चाहिए माह रमज़ान में। तो तरावी के बाद पढ़ना हो जाएगा और बाद में आप सो जाएँ, फिर जब उठें तो आप तहज्जुद भी पढ़ लें, तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि ज़ीशान नाम कैसा है? तो जी ज़ीशान मिर्ज़ा, तो ज़ीशान का माना है शान वाला, और मिर्ज़ा ज़ारे कॉस्ट है, तो सही नाम है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, अब ये दोबारा सवाल हुआ सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो कोई अगर सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे या सुबहान रब्बियल आला कहे तो ये मजहूल पढ़ना होता है, इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए। और बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं पता नहीं होता, माना चेंज हो जाते हैं। तो खुदा न खासा माना चेंज हो जाए तो उससे तो फिर और भी फसाद का ख़तरा है। तो बहरहाल मजहूल नहीं पढ़ना चाहिए, इसको मारूफ पढ़ना चाहिए, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला। अच्छा, फजर की नमाज में सूरह इखलास के अलावा कोई और सूरत पढ़ना कैसा है? ये बड़ा अजीब व गरीब सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि अलग अलग सूरतों के बजाय एक सूरह इखलास पढ़ लीजिए तो क्या है। देखिए, सुन्नत तरीका यही है, बेहतर यही है कि हर रकत में अलग अलग सूरह की तिलावत की जाए। लेकिन किसी को अगर याद नहीं है और सूरह इखलास ही याद है तो फिर वो हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकता है, लेकिन वो और सूरतें सीखता रहे। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक इमाम के मुतालिक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये बात पहुँची, या रसूल अल्लाह, ये जो नमाज़ पढ़ाता है हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ता है। तो उसको बुलाया तो फरमाया कैसा करते हो? उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ऐसा करता हूँ। तो फरमाया क्यों? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, इसलिए कि इस सूरत में मेरे रब का तारुफ है। तो फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि इस सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में लेकर जाएगी।
یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ فجر کی نماز سے کتنے پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو دیکھیں تہجد کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے تک ہوتا ہے, یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور جو سحری کا وقت چل رہا ہے عام طور پر ہر علاقے کا فرق ہوتا ہے. آپ نقشے کو فالو کریں, جو نظام الاوقات کا نقشہ موجود ہے سحر و افطار کا, اس میں دیا ہی ہوتا ہے, تو اس کے مطابق آپ اس سے پہلے پڑھ لیں. پھر یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز کے قیام میں سورہ فاتحہ کی بجائے سورت سے آغاز کر دیا. اب یاد آیا کہ سورہ فاتحہ بھول گئی تھی, اب سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھی, تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت کا اعادہ کریں گے یا نہیں کریں گے, یعنی خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں یا اعادہ کریں سورت کا دوبارہ. دیکھیں اس صورت میں سورت کا دوبارہ اعادہ ہوگا. اگر آپ نے قرات شروع کر دی سورہ فاتحہ کی بجائے براہ راست آیت سے کسی اور سورت سے, تو ایک آیت پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے تو سورہ فاتحہ فوراً شروع کر دیں اور سورت بھی اگلی پڑھیں, لیکن اس صورت میں سجدہ صاحب نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آیت سے زیادہ آپ نے پڑھ لیا یا ایک آیت پوری پڑھ لی, اب یاد آیا, تو اب بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ ہی, لیکن اب سورت کا اعادہ بھی ہوگا اور آخر میں سجدہ صاحب بھی لازم ہوگا. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ میرے والد کافی عرصے سے بیمار ہیں, رپورٹس تو ٹھیک ہیں, میرے خیال میں وظیفہ پوچھ رہے تھے, ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے. اور جہاں تک وظیفے کی بات ہے تو سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں سنتوں کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں تو بہتر, نہیں تو کسی بھی وقت دن میں اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گی تو پڑھ کے انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. جی اچھا, میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے. بیمار ہوں, روزے کا فدیہ جی دیکھ لیں, اگر یہاں سے نیچے سے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن کافی دیر لگا دی علماء نے مشاورت میں. چلے اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بیمار ہیں تو روزے کا فدیہ کیا ہوگا. تو ایک روزے کا فدیہ ایک فطرے کے برابر ہوتا ہے, جو آج کے دور میں 320 روپے ہیں. اسی طرح ایک اور سوال کیا گیا کہ میرے والد محترم کافی عرصے سے بیمار ہیں, رپورٹس بھی ٹھیک ہیں, ان کا وظیفہ بتا دیں. تو اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرمائے, مفتی صاحب قبلہ نے اس کا جواب دیا ہے. اور اسی طرح شوہر مذاق میں بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گود میں لیا ہے, تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ تو اس سے اس کا طلاق دینے کا مقصود اگر نہ ہو, ارادہ نہ ہو, تو طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح تھوک یعنی لعاب دہن نگلنے کا حکم پوچھا گیا کہ ایسا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو لعاب دہن نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا. اسی طرح بیماریوں میں روزے کا فدیہ, تو بیماری میں روزے کا فدیہ جو ہے یہ وہی ہے کہ ایک روزے کا فدیہ ایک دن کا فطرہ ہے اور باقی حساب کر کے پورے مہینے کا فدیہ ادا کر دیا جائے. جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب بھی اس مسئلے پہ ذرا تھوڑا بریفلی, جس طرح حضرت نے فرمایا کہ یہ جو گود والی بات تھی اس پہ تھوڑا بریفلی. دیکھیں ویسے ہم کہتے ہیں مذاق میں اس طرح کے جملے بولنے نہیں چاہیے, اس طرح کے جملے, لیکن ان کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ شاید جو اس نے یہ کہا نا کہ میں نے تم نے مجھے گود لیا, یعنی گویا کہ اسے ماں سے تشبیہ دے رہا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا میری ماں نہیں بن. ہاں مان. تو اب اس کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے وہ تو کیا کہتے ہیں حضرت, تکیہ کیا الفاظ, میری ماں بن رہی ہو, نہیں اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو زبان پہ بہت زیادہ لفظ آتے ہیں, ابھی آ نہیں رہا, اس طرح کے بالخیر اس طرح کے لفظ بولنے نہیں چاہیے. تکیہ کلام, تکیہ وہ اصل میں پھر نا وہ ٹینشن, اس طرح کے الفاظ بولنے نہیں چاہیے. لیکن وہ جو زہار کا مسئلہ ہے وہ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ جب تشبیہ دینی مقصود ہو, جب کسی جزء شائع سے تشبیہ دے کسی محرم کے, تو زہار ہوتا ہے, تو بیوی حرام ہوتی ہے, پھر اس کا کفارہ وغیرہ دینا ہوتا ہے. لیکن ان جملوں سے چونکہ جو ہے وہ اس کی زہار یا طلاق وغیرہ کی نیت نہیں, ایسی مزاحن اس نے کہا ہے, تو اس سے طلاق تو نہیں ہوئی نہ ہی زہار ہوا, لیکن اسے اس طرح کے جملے مذاق میں بھی بولنے نہیں چاہیے. اچھا, یہ جو غصے میں کہا جاتا ہے کہ ماں نہیں بنو زیادہ, تو اس سے بھی جو ہے وہ زہار یا طلاق نہیں ہوتا, لیکن اس طرح بولنے نہیں چاہیے. اچھا, کیونکہ یہ وہ تشبیہ نہیں دے رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ میری ماں کی طرح ہو, تو وہ حرام کرنا مقصود نہیں, حرام کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پہ آرڈر چلا سکتی ہے ویسے تم آرڈر نہ چلاؤ, تم میری اوبیڈینٹ بنو, فرما بردار بنو. کہہ رہے ہیں اکثر کہتے ہیں اماں نہیں بنو, اور یہ وہ ظاہر ہے اماں نہیں بنو, اماں کا آرڈر تو بندہ فالو کرے گا ہی کرے گا, اور بیوی سے تو بندہ چھک چھک ہی کرتا ہے. وہ تو مطلب بیوی کی فرما رسم و نبھا بھی ہے نا, یہ ایک رشتے کا حسن بھی ہے, اس میں جھگڑے ہوتے ہیں, بحث ہوتی ہے. بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے, شوہر پر بیوی کی اطاعت لازم نہیں. لیکن حضرت آج کل الٹا ہے, آج کل الٹا ہے. حقوق تو پورے کرے گا بیوی کے شوہر, حقوق پورے کرنے چاہیے, لیکن اطاعت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اطاعت بیوی پر لازم ہے, نہ کہ شوہر پر اطاعت ہے, جبکہ ماں کی اطاعت لازم ہے اولاد پر. تو اس لیے وہ یہ کہنا مقصود ہوتا ہے جب اس طرح کا جملہ بولا جاتا ہے, لیکن بہرحال بولنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ باپ اور بیٹے میں ناراضگی چل رہی ہے, بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے, بار بار کر رہا ہے اور باپ ناراض ہو رہا ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ دونوں صورتوں میں بیٹے کو ہی معافی مانگنی ہوگی. بالکل صحیح. اگر اس کی غلطی ہے, بار بار غلطی کر رہا ہے,
تو معافی مانگے. اور خدا نہ خواستہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے لیکن اس کی غلطی نہیں ہے, تو تب بھی بیٹے کو ہی جھکنا ہے. اور باپ ہوتا ہے, صحیح ہے نا, باپ بیٹا نہیں ہوتا, باپ ہوتا ہے اس کی, اور اس کے حقوق ہوتے ہیں. ماں باپ کوئی ظلم بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہگار ہیں, لیکن اولاد ان سے بدتمیزی کرنے کا حق کسی صورت میں نہیں رکھتی, یہاں تک کہ لا تقل لہما اف, اف جو کہ سب سے ہلکا کلمہ ہے تو وہ بھی اپنے والدین کی بارگاہ میں استعمال نہیں کر سکتی. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے پوچھا کہ ڈائیورس ہو گئی ہے اور اب رشتہ نہیں ہو رہا, وظیفہ بتا دیں, نماز کی پابندی کریں اور یا لطیف یا اللہ فجر اثر کے بعد 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی حضرت. یہ آگے جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ استخارے میں اگر جو ہے وہ بھائی نے سوال پوچھا تھا بلکہ کہ استخارے کے اندر بعض اوقات رشتے کا جب استخارہ کراتے ہیں تو رشتے میں نہ آتی ہے, اب ایسی صورت میں اس استخارے کو فالو کرنا ضروری ہے. اگر دوسرا بچیوں کی عمر کا اور اگر جو ہے وہ فالو کریں اگر اسے تو پھر بچیوں کے رشتے کو کیا کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو استخارہ ہوتا ہے نا یہ صرف دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے. اچھی بات ہے, استخارہ کرنا چاہیے, لیکن یہ استخارہ ظنی ہوتا ہے, یعنی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معاملات ہیں نا وہ قطعی ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام اگر کوئی استخارہ کریں تو چونکہ وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے, ان کا معاملہ الگ ہے, عام لوگوں کا معاملہ الگ ہے. ہم لوگ جب کوئی استخارہ کرتے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو, غیر نبی کا جو استخارہ ہے وہ بہرحال ظنی ہے, تو اس کے اندر ایرر کا امکان بھی ہوتا ہے, تو اس ظنی چیز کو فالو کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے یعنی اس کو 50% میں رکھا جائے نہ کہ 100%. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ قطعی ہے اور ایبسولوٹ ہے اور آپ کو ماننا ہی ماننا ہے, لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ استخارے کراتے رہیں اور پھر فالو نہ کریں. یہ بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بار بار استخارے کرائیں اور پھر جو ہے نا استخارے میں جواب نہ میں بھی آ رہا آپ نہیں کریں گے تو ہم. تقدیر پر استخارے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. استخارے کے اثرات تقدیر پر مرتب نہیں ہوتے, استخارہ قلبی تسکین کے لیے ہوتا ہے اور اللہ سے لو لگانے کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو خیر طلب کر رہا ہوتا ہے. اچھا چلیں, وقفہ ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ مزید سوالات کی طرف آئیں گے. اذان عصر کا وقفہ ہے, پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.